بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ. میں ہوں جواد شمسی. اچھا فیصلہ اس قول سے بہتر ہے جو بے عمل ہو، اور وہ قول جو فیصلہ بن کر سامنے آئے اور اس معاشرہ کے لیے، صالح معاشرہ کے لیے بنیاد قرار پائے، وہ ضرب المثل بن جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج ہم ان سے تمام پاکستانی حالات پہ گفتگو کریں گے. جناب سید مخدوم سید فیصل صالح حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ پاکستان مسلم لیگ کے نیشنل اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے دوسری مرتبہ کے پریزیڈنٹ ہیں. اور میں فیصل صالح حیات صاحب کو اپنے پروگرام میں معاشرہ کے فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ جی. شاہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بے حد مشکور ہوں. آپ کی بے پناہ مصروفیات ہیں. شاہ صاحب، میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ جو پاکستانی سیاست اس وقت جو منظر پیش کر رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شمسی صاحب، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کا بھی. یہ جو سوال ہے جی، کاش اس کا میں کوئی جواب دے سکتا. ایک تو یہ اتنا ہما گیر سوال ہے اور اس کے اتنے زاویے ہیں اور اس کے اتنے ڈائمینشنز ہیں کہ آپ کے شاید اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے اور یہ جواب جو ہے میرا ختم نہ ہو سکے. مختصراً اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا ایک ہی جواب ہے، میرا ایک ہی ذہن ہے کہ ہم سیاستدانوں نے پچھلے 3 سال، اور میں 3 سال کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ 3 سال کہا جاتا ہے کہ 3 سال میں اصلی جمہوریت اس ملک میں واپس رائج ہوئی ہے جی. تو اگر اس کو اس کے فیس ویلیو پہ اس اسٹیٹمنٹ کو لیا جائے تو ہم سیاستدانوں نے اس قوم کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، ہم نے مایوس کیا ہے. اور اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ہمیں اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی بھاگ دوڑ رہی ہے پچھلے 3 سال سے، ان کا اس مایوسی، اس کسمہ پرسی کے عالم کو مزید تقویت دینے کے حوالے سے، لوگوں کی امیدوں کو ٹھنڈا کیا ختم کرنے کے حوالے سے، جو جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، اور خود جمہوری اصولوں کی بلیٹنٹ پامالی کرنے کے حوالے سے ان کا کیا رول رہا ہے، اس حوالے سے پوری قوم آج جانتی ہے کہ سیاست نے، اور خاص طور پہ، اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جمہوریت نے، کیونکہ جب آپ بار بار آپ جمہوریت کہتے ہیں نا جی، تو جمہوریت کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے کھا کے اس کو ہضم کر دینا ہے. جمہوریت ایک نظام ہے جو کہ ہمارے اپنے نظام کو بہتر انداز میں چلانے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارے لوگوں کا، ہم انسانوں کا جو ہے، اور شہریوں کا جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس جمہوریت نے ہمیں کیا دیا 3 سال میں؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی، ٹوٹل بریک ڈاؤن، بڑھتی ہوئی نہیں، ٹوٹل بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر. ٹھیک ہے جی. میسو بے پناہ کرپشن اور اکربہ پروری مرکز میں اور صوبوں میں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے حوالے سے، اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر لوگوں کو آنکھوں میں مٹی دھولنے کے حوالے سے ایمٹی ریٹورک بیانات، سیاسی بیانات 3 سال سے یہ سننے کو ملے ہیں. اور جو پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی جو گورنمنٹ ہے، یعنی گیلانی اور شہباز گورنمنٹ، ان کے درمیان کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ آپ کی بات سے آگے شروع دن سے نورا گشتی رہی ہے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہو جی؟ انگریزی کا ایک مقول ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورز، کہ آپ وہاں پہ خوش، ہم یہاں پہ خوش. آپ نے وہاں پہ کچھ نہیں کرنا، ہم نے یہاں سے آپ کو کچھ نہیں کرنا. دونوں کو
ایک کو سینٹر ملا ہوا ہے، ایک کو پنجاب ملا ہوا ہے، جو کہ پنجاب 54% پاکستان کا حصہ ہے. خوش نصیب ہے. کسی کو عوام کی جو انہوں نے جب الیکشن ہوئے تھے، اب 3 سال پہلے جائیے آپ وہ اخبارات میڈیا کی وہ خبریں نکالیں جب دونوں جماعتوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے. کسی کو ان وعدوں کے پاس نہیں ہے، یاد تو درکنار. شاہ صاحب آپ نے یہ آواز اٹھائی قومی اسمبلی میں؟ بہت دفعہ جی. ہمیں تو اٹھا رہا ہوں، ہمیں ہماری پارٹی تو اٹھا رہی ہے، اور میں وہاں پہ یہ اکیلا وہاں پہ یہ اپنی پارٹی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں وہاں پہ. اور کام کون کرتے ہیں وہاں پہ؟ اور باقی تو نورا کشتی ہے، آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تقریروں کی. جی جب تک بھائی آپ نے حکومت میں رہ کے تقریریں نہیں کرنی. جی جی. حکومت آپ کو اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ تقریریں کریں. حکومت آپ کو دی جاتی ہے کہ آپ اپنے عمل سے لوگوں کی حالات زندگی بہتر بنائیں، پالیسیاں بنائیں، جی ٹھوس اقدامات کریں، حکمت عملی لے کے آئیں جس سے کہ ملک میں حالات بہتر ہوں. بالکل یہی فرق ہے نا جی. جب ہم کہتے ہیں امریت میں اور جمہوریت میں کہ امریت کو اس لیے ہم ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص کی کے بل بوتے میں حکومت ہوتی ہے، اس کو عوام الناس کا کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی اس کو فکر فاقہ نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ جو نا امیدی کا غبار ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس پریشان حال عوام کو کوئی ایسا شاہ سوار آئے جو ایک قوم بنا دے؟ دیکھتے ہیں آپ مستقبل قریب میں؟ ہمارے اگر آپ اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہماری 63 سالہ تاریخ میں آدھے سے شاید زائد عرصہ ہمارے غیر جمہوری حکومتوں کا رہا ہے. بالکل. اور وہ غیر جمہوری حکومتیں کس طرح سے بنی ہیں؟ ہمارے اپنے سیاستدانوں کی غلط کاری کی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہماری حماقتوں کی وجہ سے. یہ ہماری ہسٹری ہے نا جی. یہ آپ کے سامنے یہ بالکل ہے، درست فرما. آج بھی آپ عوام میں جائیے اور آپ دیکھیے، ایک سیمپلنگ کر لیں آپ. یا آج اگر ایک انڈیپینڈنٹ انالیسس آپ کے سامنے آئے، ویسے تو انڈیپینڈنٹ انالیسس 3 سال سے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، مختلف ادارے کر رہے ہیں. عوام بے حال ہے جی. عوام ان حکمرانوں کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈرشپ کی جو ان کی جو مقبولیت ہے اس حوالے سے بہت سارے سیمپل آپ کے سامنے آ چکے ہیں. عوام تو آج ان سے وہ عوام کو کیا چاہیے؟ عوام کو حکمران سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. ان کو صرف اپنی بنیادی ضروریات چاہیے کہ ان کے لیے ان کی حکومت، جس کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں، ان نمائندوں کو جنہوں نے ان کے بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے ان کو ووٹ کا اپنا استعمال کیا، اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا، وہ ان کی زندگی بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں. آج 2007 اور 8 کے شروع کے الیکشن میں کہا گیا جی ہم 1999 کی قیمتیں واپس لے کے آئیں گے. آج 2008 کی جو قیمتیں تھیں اس سے بھی 300 گنا زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں. اچھا آج آمریت کے دور میں دہشت گردی ہوتی تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. 2007 کے فگر آپ لے لیں، جب ہماری پچھلی حکومت کا آخری دور تھا، شاید کچھ 400 یا 450 اموات ہوئی تھیں دہشت گردی کے حوالے سے. 2010 جو پچھلا سال گزرا ہے، 7800 کے قریب اموات صرف دہشت گردی کے حوالے سے ہوئی. 7800. یعنی رائز دیکھیے آپ. سارا گند جو ہے وہ آپ کا جو ٹنور تھا گورنمنٹ کا جو گزرا اس کے اوپر ڈالتے ہیں یہ. تو اور کیا، اور کس پر ڈالیں گے؟ اپنی نااہلی کو کور کرنے کے لیے، اپنی انکمپٹنس کو کور کرنے کے لیے، اور اپنی سب سے بڑی بات ہے اپنی اس کرپشن کو اور نیپوٹزم کو کور کرنے کے لیے. ان کے لیے تو بڑی آسان بات ہے یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو پچھلے دور کا کیا جا رہا ہے. بالکل. یہ تو اگر یہ پچھلے دور کا کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ٹھیک کریں. اگر آپ نے بالفرض میں مان بھی لوں، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے فگر دی ہے کہ 2007 میں کچھ 400 کے قریب تھی اموات. 2010 میں اور وہ امریت ان کے بقول سو کالڈ امریت کا دور ہے، حالانکہ اس زمانے میں حکومت تھی، الیکٹڈ اسمبلیاں تھی. اب تو ڈیموکریسی میں 2010 جو پچھلا سال گزرا ہے، اور یہ سرکاری فگر ہے، 7800 صرف دہشت گردی کے حوالے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں نا جی، جتنا مرضی کہتے ہیں، 3 سال آپ کو ہو گئے نا جی. اچھا 3 سال میں یہ لا اینڈ آرڈر یہ ابتری ہو رہی ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی، ابتری ہو رہی ہے. بالفرض اگر یہ ان کا مفروضہ مان بھی لیا جائے کہ جی پچھلے دور کا یہ سارا کیا در ہے، تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں اگر آپ نے اس کو حل نہیں کرنا؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے جو عوام کو اس گرداب سے نکال دے؟ ان کے پاس حکمت عملی ہے، بالکل ہے جی.
ان کے پاس حکمت عملی ہے اپنے آپ کو اپنے ذاتی گرداب سے نکالنے کی، اپنے ذاتی ایشوز کے اوپر، اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ بھرنے کے حوالے سے، جی، اپنے ساتھیوں کو اقربا پاوری کے حوالے سے اور زیادہ نوازشات کرنے کے حوالے سے۔ عوام کی تو ان کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے یہ جو صورتحال آ رہی ہے، جو کام آج پاکستان کی حکومت کو کرنا چاہیے، شاہ صاحب یہ عوام کے ساتھ کتنا بڑا سانحہ ہے، یہ عوام سے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کو عرض وہی کر رہا ہوں، جو بنیادی فریضہ حکومت وقت کا ہوتا ہے، حکومت وقت اس سے دستبردار ہو چکی ہے، اور جس طرح ایک ہے نا پانی اپنا لیول خود قائم کر لیتا ہے، جی، اس حوالے سے بھی جو عوامی مسائل ہیں اس حوالے سے اگر ایک فورم جو ہے وہ اس میں ناکام رہے تو دیگر فورم آگے آ جاتے ہیں ان کے حل کے لیے۔ یہاں پہ دیگر فورم آ نہیں گئے، آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان آ گیا، یقیناً آپ کو انہی عوامی مشکلات کا وہ جائزہ لے رہا ہے اور عوام کو وہ ریلیف دے رہا ہے، جو کہ کام حکومت وقت کا تھا، جو کہ پارلیمنٹ کا کام تھا۔ اور شاہ جی یہ کتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ جی اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے، اور جب سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے تو پھر اس پہ عمل درآمد بھی نہیں کیا جاتا۔ سپریم کورٹ نے کتنے متعدد ایک طویل ایک وہ کیسوں کی بن جائے گی، جو آپ کے سامنے، آپ کو بھی علم ہے، ساری دنیا کو علم ہے، پوری قوم کو علم ہے کہ کرپشن کے حوالے سے، اقربا پروری کے حوالے سے، مس گورننس کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، انصاف کے فراہمی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے، اور سب سے اس سے بڑھ کر پاکستان کے جو اسٹریٹجک جو ایسیٹس ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ہر لیول پہ اپنا رول ادا کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ سے ہٹ کر پاکستان کی افواج پاکستان نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے۔ کیری لوگر بل، یہ حکومت چاہتی تھی کہ 1 سیکنڈ میں پاس ہو جائے، جی بالکل، یہ تو افواج پاکستان، اور ہم نے اسمبلی میں اس کے سامنے راہ میں رکاوٹ بنے کہ آپ کیسے پاکستان کو آپ بیچنے جا رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں۔ ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں اگر ان کے حکمرانوں کے ہاتھ میں چیز ہوتی تو وہ تو 24 گھنٹے سے پہلے ہی یقیناً ایسا ہی ہوتا، باہر نکل آتا۔ شاہ صاحب یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، یہاں پہ ایک لیتے ہیں بریک ناظرین، ابھی واپس آتے ہیں۔